السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم صلی وبارک علیہ وسلم علیہ تسلیما۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنی علما رب زدنی فہما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام تعریفات اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے، درود و سلام دی برخا احمد مصطفیٰ احمد مجتبی بدر ہدا بدر الدجا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے رحمت اور بخش دی دعا صحابہ کرام اہل بیت ازواج مطہرات محدثین عظام اولیاء کرام بزرگان دین واسطے خاص ہے۔ محترم سامعین، دوستو، بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، اج دا تبلیغی و اصلاحی پروگرام جامع مسجد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، میں بڑا ہی شکر گزار ہاں محترم جناب اس مسجد دے امام و خطیب حافظ محمد ثاقب جوید شاہ صاحب، اللہ پاک انہاں دیاں محنتاں کوششاں کاوشاں قبول و منظور فرمائے، اور آپ حضرات دا تعاون، آپ حضرات دا پیار محبت اللہ پاک قبول کر کے ذریعہ نجات بنائے۔ حضرات، جڑی آیات کریمہ آپ حضرات کے سامنے میں تلاوت پیش فرمائیے، میں کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں، کوئی بیان نہیں، صرف دو لفظاں دا آپ حضرات کے سامنے ترجمہ اور تھوڑی جوندی تفسیر بیان کر کے اپنی بات اختتام پذیر کراں گا۔ بات یہ ہے کہ ساڈے معاشرے دے اندر دین دیاں دھجیاں اڑائیاں جان سانو پرواہ کوئی نہیں۔ ساڈے گھراں دے اندر ٹی وی وی سی آر ایل سی ڈی عام چلے، گانا چلے، ساڈے کول جناب سانو کوئی پرواہ نہیں۔ جو بھی معاملات نے ہو رہے نے سانو کسی چیز دی کوئی پرواہ نہیں، اسی کہنے ہیں بس ٹھیک ہے، جو لگے ہے بس ٹھیک لگے۔ لیکن جدو ساڈے اپنے گھر دی باری آ جائے، سانو کوئی گالم گلوچ کرے، ساڈے کول برداشت نہیں۔ ساڈے والدین برا بولے، ساڈے کول برداشت نہیں۔ ساڈے بھائی نو کی برا بولے، ساڈے کول برداشت نہیں۔ ساڈے گھر دے بارے کوئی جناب گل بات کرے، ساڈے کول برداشت نہیں۔ اپنی نفس دی بات آئے برداشت نہیں، دین دی بات آئے ساڈے کول سارا کول برداشت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے قرآن مجید اندر فرقان حمید اندر اعلان فرمایا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اپنی کلام پاک اندر فرمایا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اللہ فرماندے نے او لوگ جڑے غصہ پی جان والے، برداشت کر جان والے،
اپنے اندر برداشت دا مادہ پیدا کرنے والے، اپنے اندر لوگوں دے تانے میں نے سن کے انہاں نو جناب رفع دفع کر دینے والے، لوگوں دیاں گلاں باتاں سن کے ادھروں سن کے تے ادھروں دوجے پاسوں کٹ دینے والے۔ فرمایا والکاظمین الغیظ، غصہ نہ کرنے والے، برداشت کرنے والے، حوصلہ کرنے والے، صبر کرنے والے۔ اللہ فرماتے ہیں والعافین، لوگوں نو معاف کر دینے والے، والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں نو معاف کرنے والے اے او لوگ نے جنہ دے نال اللہ پیار کردا ہے، اللہ محبت پاندا ہے۔ حضرات میں دو باتاں کرنی آنے، پہلی بات غصہ نہ کرنے والے، برداشت کرنے والے، دوسری بات لوگوں نو معاف کر دینے والے۔ پہلا واقعہ سنو تے اپنا ایمان تازہ کرو۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حضرات جان دیو مکے دے اندر 13 سال گزارے، 13 سالہ دے اندر مکے والیاں نے بڑا ستایا تے بڑا تنگ کیتا۔ اللہ دے پاک پیغمبر نو کوئی تانا پیا ماردا ہے، کوئی جناب برے الفاظ نال پیا بولدا ہے، کوئی کی گل کردا ہے، کوئی کی گل کردا ہے۔ ایک دن اللہ دے پاک پیغمبر انہاں مکے والیاں تو ستائے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام طائف چلے گئے، انہاں نو جا کے دین دی دعوت دیتی، تبلیغ کیتی، یہ کلمہ دسیا ہے لوگو اللہ دا کلمہ پڑھ لو، لوگو اللہ نو اپنا الہ مان لو، مینوں اللہ دا رسول مان لو، میں اللہ دا آخری رسول بن کے آیا ہاں۔ انہاں طائف والیاں نے او کلمہ پڑھن دی بجائے میرے پاک پیغمبر دے مگر اباس لا دیتے، بدماش لگ گئے، گنڈے لگ گئے، او کلے گنڈے نہیں لگے، میرے پاک پیغمبر نو پتھر پہ مار دینے، نارے میرے پاک پیغمبر نو او برے برے الفاظ نہ پہ بول دینے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے حوصلہ ویکھو گل سنیا جے جڑی گل میں کرنا چاہنا وا، اینا پتھر مارے میرے پاک پیغمبر زخمی ہو گئے، اتنے زیادہ زخمی ہوئے اللہ دے پاک پیغمبر دے جتی مبارک لو لوہان ہو گئی، جا کے ایک باغ اندر پناہ لے لئی۔ دو فرشتے آئے آگے عرضہ کر دینے اللہ دے رسول جی حکم کرو تا اینا تے والے آنو دو پہاڑیاں دے درمیان رکھ تے پیس دئیے، اینا دا تباہ و برباد کر دئیے۔ اللہ دے پاک پیغمبر دا حوصلہ ویکھے آجے، اینا مارے آئے زخمی کر دیتا ہے، نالے تانے مارے تے مینے مارے، نالے برے برے الفاظ بولے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے بددعا نے کی تھی، اللہ دے پاک پیغمبر نے او فرشتیاں نو اے نہیں آکھیا انہاں نو تباہ تے برباد کر دیو۔ اللہ دے پاک پیغمبر دا حوصلہ ویکھیا جے، اللہ دے پاک پیغمبر دی برداشت ویکھیا جے، اللہ دے پاک پیغمبر دا جناب صبر ویکھیا جے۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے اے آن والے ہو مینوں اللہ پاک دی رحمت یقین ہے، ایک وقت آئے گا آج میرے مخالفت نے ایک وقت آئے گا سارے دین دے دائی بن جان گے۔ او بھی وقت آیا یہ تاہے والے سارے مسلمان ہو گئے، جڑی گل میں کرنا چاہنا وا اللہ دے پاک پیغمبر نو ستایا گیا، اللہ دے پاک پیغمبر نو زخمی کیتا گیا، اللہ دے پاک پیغمبر نو لو لوہان کیتا گیا، میرے پاک پیغمبر نے صبر دا مظاہرہ کیتا، میرے پاک پیغمبر نے برداشت دا مظاہرہ کیتا۔ آج تو تے میں ویکھ لئیے اصلاح معاشرہ تبلیغی اصلاحی پروگرام تے آنے والے ہو، آج اسی اپنی اپنی اصلاح کر کے جانی ہے۔ تو اڈے میرے بچوں کوئی بندہ ایسا بھی ہوئے گا اور جن دے اندر جناب مادہ کونی موجود، برداشت دا مادہ کونی، ان دے اندر حوصلہ کونی، ان دے اندر صبر کونی۔ آج تو میں سبق لے کے جانا ہے، اور جی میں میرے پاک پیغمبر نے صبر دا مظاہرہ کیتا، آج میں بھی صبر کرنا ہے تے حوصلہ کرنا ہے۔ ساڑی صورتحال کی ہے، سانو کوئی ایک گال کر دے وے اجی 5-7
تو سنا دینے ہاں سانو جناب کوئی تانا مار دے اسی ان جناب گھر والیاں تے پہنچ جانے ہاں اے ساڈا حوصلہ کدھر گیا ساڈی برداشت کدھر گئی اللہ فرماندے نے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین او غصہ نہ کرنے والے او برداشت کرنے والے کہ لوگاں نو معاف کر دینے والے ایسے لوگاں دے نال اللہ پیار کردا تے محبت کردا ہے دوسری حدیث سنے آجے حدیث صحیح بخاری دے اندر میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ دے کولو سوال کیتا اے میرے صحابہ مینوں اے تے دسو نا اس روح زمین دے اندر سب تو بہادر بندہ کیڑا ہے سب تو دلیر بندہ کیڑا ہے سب تو طاقتور بندہ کیڑا ہے اور سب تو چست بندہ کیڑا ہے صحابہ کرام نے دنیا ول نظراں ماریاں صحابہ کہن لگے اللہ دے رسول جی ساڈے نزدیک سب تو بہادر او بندہ ہے او جڑا بندہ کسے دی کنڈ لا دے وے او جڑا بندہ کسے نو ٹھا دے وے او جڑا بندہ کسے نو مار گراوے ساڈے نزدیک او بندہ سب تو دلیر بہادر ہے اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے نہیں میرے پاک پیغمبر نے فرمایا اے میرے صحابہ او بندہ بہادر کوئی نہیں سب تو او بندہ بہادر ہے اونو غصہ آ جائے غصے نو پی جائے اے دنیا دے اندر سب تو دلیر تے بہادر بندہ اج ساڑے اندر غصہ کنا گواندا ہے تھوڑے جی گل بنی اور تھوڑا جہا معاملہ بنیا اسی پچھڑ کٹ کے جناب گولی مار کے قتل پیا کر دینے ہاں ساڑے اندر صبر کونی ساڑے اندر جناب حوصلہ کونی ساڑے اندر برداشت کرن دا مادہ کونی ایک چھوٹی جی بات بن جائے اسی جناب قتل و غارت تے ٹر پہنے ہاں اسی جناب پرچاں تے ٹر پہنے ہاں اسی FIR قرآن وا ٹروانے ہاں اے مسلمان کا دائیں تیرے اندر برداشت دا مادہ کوئی نہیں حوصلے دا مادہ کوئی نہیں اللہ فرماندے نے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین لوگاں نو معاف کر دین والے غصہ نہ کر جان والے اور برداشت کر جان والے آج تو تے میں اپنے اندر برداشت ویکھیے ساڑے گھر اندر 3-4 پائی ہوون ایک پائی لڑدا ہے اور دوسرے نو قتل پیا کردا ہے ایسے کیسے واسے واقعات ہو رہے نے جناب لودھراں دے اندر ایک کزن نے اپنی جناب کزن نو قتل کر دیتا راوین اندر 10 روپیاں دے بدلے 2 بندے قتل ہو گئے اسی کیسے واقعات ویکھن نو مل رہے نے سن رہے نے کیوں ساڈے اندر مادہ کونی ساڈے اندر برداشت دا حوصلہ کونی اے مسلمانوں آج سبق اے ملیا پیغام ملیا اسی جناب برداشت بھی کرنا ہے حوصلہ بھی کرنا ہے اسی کسے دی بات دا غصہ نہیں کرنا گالاں کٹدا رہے ساڈے گھر دے جناب بڑے تہمت لا دے الزام لا دے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگلے الفاظ سنے آجے آیت فرمایا والکاظمین الغیظ والعافین پہلی بات یا او غصہ نہ کر جان والے برداشت کرنے والے دوسری بات یا والعافین اگر غصہ کر لیا ہے بات غصے والی آگئی ہے اس غصے والی بات والعافین اور رفع دفع کر دیتا ہے انہوں معاف کر دیتا ہے اللہ دی رضا واسطے معاف کرنے والا اللہ دے پاک پیغمبر فرمان دینے او جڑا بندہ کسے نو اللہ دی رضا واسطے معاف کرے گا رب رحمان اس بندے نو معاف کر دے گا سانو اور کی چاہیے دے جو تو اللہ اسی کسی اپنے مسلمان قرآنوں معاف کر رہے ہیں اللہ واسطے کر رہے ہیں تے رب رحمان عرش والا کہندا ہے اے میرے بندے تو بندے تے رحم کیتا ہی میں رب رحمان نے تیرے تے رحم کر چھڑے اللہ دے پاک پیغمبر
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یرحم لا یرحم، او جڑا بندہ کسی تے رحم نہیں کردا اوندے تے رحم کیتا نہیں جاندا۔ او کرو تم مہربانی اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ حضرات بات ہے اسی مسلمان بھراواں نو معاف کرنا ہے اور درگزری کرنی ہے۔ کوئی گل بات کر جائے، سانو گالی کر جائے، سانو تسلی کر جاوے، سانو تانے مار جاوے، ساڑے دل الزام تہمتاں لا جائے، اللہ دی رضا واسطے معاف کران گے، رب رحمان راضی ہو جائے گا۔ مسند احمد دی حدیث سنے آجے، اپنا ایمان تازہ کرے آجے۔ آخری حدیث سے میرا سلام ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک نو روایت فرماندے نے کہ ایک دن ایسی اللہ دے رسول دے کول مسجد اندر تشریف فرماوا، ابو بکر عمر عثمان و علی طلحہ زبیر سید دیگر صحابہ کرام موجود نے۔ اللہ دے پاک پیغمبر دے کولوں اسی دین سکھ رہے ہاں، اللہ دے پاک پیغمبر سانو دین سکھلا رہے نے، اللہ دے پاک پیغمبر دے کولوں دین سکھ دیاں۔ آقا فرماندے نے میرے صحابہ جڑا ہن بندہ سب تو پہلے مسجد اندر تشریف لے کے آئے گا او بندہ جنتی ہے۔ حضرت انس فرماندے نے میں بھی موجود ہاں، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں باپ بیڑا صحابی نے۔ حضرت عبداللہ دیا نظراں مسجد دروازے تے لگ گئیاں۔ حضرت انس حدیث کیا فرماندے نے تھوڑی دیر گزری ایک بندہ مسجد وچ آ گیا، عبداللہ سوچی پہ گئے اے فلانا بندہ آ گیا، اللہ دے رسول نے اپنی زبان تے انہوں جنتی کہہ دیتا ہے۔ دوسرا دن ہویا اسے روٹین دے مطابق صحابہ کرام بیٹھے، اللہ دے رسول بیٹھے نے دین سکھ رہے نے۔ میرے پاک پیغمبر فرماندے نے اے میرے صحابہ جڑا بندہ ہن سب تو پہلے مسجد دروازے دے پہلے آئے گا او بندہ جنتی ہے۔ حضرت انس فرماندے نے میں عبداللہ دے ول نظراں ماریاں، عبداللہ دی نظر مسجد دروازے تے لگی ہے۔ تھوڑی دیر گزری بندہ پھر آ گیا۔ تیسرا دن ہویا اللہ دے پاک پیغمبر بیٹھے نے، صحابہ بیٹھے نے۔ آقا فرماندے نے میرے صحابہ جڑا بندہ ہن سب تو پہلے مسجد وچ تشریف لے کے آئے گا او بندہ جنتی ہے۔ حضرت انس فرماندے نے میں عبداللہ ول پھر نظراں ماریاں، عبداللہ دی نظر مسجد دروازے تے لگی ہے۔ تیسرا دن بندہ آیا، عبداللہ پریشان ہو گئے، اکھاں وچوں آنسو آ گئے، ایک کڈا قسمتاں والا بندہ ہے، ایک کڈا کرما والا بندہ ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے 3 دن لگاتار اور جنت دیاں بشارتاں سنائیاں نے۔ کاش کہ ایک دن میرا ہوندا اللہ دے رسول مینوں جنتی کہہ دیندے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماندے نے او ساری مجلس ختم ہو گئی، او بندہ اگے جا رہا ہے، میں ان دے مگر جا رہا ہاں، میں ویکھنا چاہنا وا او ان دے اندر ایسا کیڑا عمل ہے او جس عمل دی وجہ تو اللہ دے رسول نے 3 دن جنت دیاں بشارتاں سنائیاں نے۔ او صحابی اپنے گھر داخل ہو گیا، میں دروازہ کھڑکایا، میں کہنے لگیا میں تیرا مہمان بن کے آیا وہاں۔ وہ کہہ لگیا ست بسم اللہ جی آیا نو، میں ان دے گھر چلا گیا۔ 3 دن گزارے، جو میں کردا او کردا، میں بھی نماز پڑھدا او بھی نماز پڑھدا، میں بھی اشراق پڑھدا او بھی اشراق پڑھدا، میں بھی تہجد پڑھدا او بھی تہجد پڑھدا، یعنی جو نیکی میں کردا کر والا او نیکی کردا۔ ان دے اندر کوئی خاص ایسا عمل کو نہیں ویکھیا۔ تیسرا دن ختم ہو گیا، میں واپس آ گیا، گھر والا مینوں کہن لگیا یار میرے گھر 3 دن رہ کے گیا ہے، آخر کی لین واسطے آیا سے، وجہ دے سبب مینوں دس دے۔ حضرت عبداللہ فرماندے نے یار وجہ تک کوئی نہیں، وجہ بہت بڑی بھی ہاں جی وجہ کی ہے۔ فرمایا 3 دن اللہ دے رسول نے اور تینوں جنت دیاں بشارتاں سنائیاں نے۔ وہ کہن لگے دوبارہ پھر کی کیا آئی؟ اللہ دے رسول نے تینوں 3 دن جنت دیاں بشارتاں سنائیاں نے، تیرے اندر میں عمل ویکھن واسطے آیا سا، ایسا کیڑا عمل کرنا ہے اور جن دی وجہ تو اللہ دے رسول نے تینوں جنت دیاں بشارتاں سنائیاں نے۔
لیکن تیرے اندر میں کوئی خاص عمل کو نہیں ویکھیا، جو میں کردا رہیا او تو کردا رہیا، جو نیکیاں میں کمائیاں او تو کمائیاں، آخر ایسا معاملہ کیڑا ہے، ایسا نیکی دا کام کیڑا ہے او جڑا تو کردا او میں کردا۔ او گھر والا کہن لگیا تو ویکھیا تے صحیح ہے، اونوں یاد آیا، ہاں یار مینوں یاد آیا، اور جدوں بھی رات ہوندی اپنے بستر تے لیٹ جانا وا، اللہ نو حاضر ناظر سمجھ کے، اللہ نو گواہ سمجھ کے، اللہ نو گواہ بنا لینا وا، اے اللہ آج دے دن اندر اور میرے نال کسے بندے نے ظلم کیتا، زیادتی کیتی ہے، اللہ میں تیری رضا واسطے انہوں معاف کر چھڑے۔ ایسا عمل تو بھی کر میں بھی کر۔ رات نو چار پائی تے آ گئے ہیں اور سون لگیاں دعاواں پڑھ کے سو، اللہ نو حاضر ناظر سمجھ کے، اللہ نو گواہ بنا کے آخ، اللہ میں فلاں نو معاف کر دیتا، اللہ میں فلاں کزن نو معاف کر دیتا، فلاں محلے دار نو معاف کر دیتا، فلاں چاچے نو معاف کر دیتا، فلاں اپنے ماموں نو معاف کر دیتا، لیکن آج معاملہ الٹ ہو چکے ہیں، اسی رات نو تدبیراں کرنے ہاں، اور یار میں صبح بدلہ کی میں لینا ہے، میں صبح نو قتل کس طرح کرنا ہے، ان دے جناب FIR میں کس طرح کروانی ہے۔ صحابہ کرام رات نو معاف کر کے سون والے، اسی رات نو تدبیراں کر کے سون والے۔ اللہ فرماندے نے والقاذمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اللہ فرماندے نے غصہ نہ کریا کرو اور برداشت کریا کرو اور لوگوں نو معاف کر دینے والے بن جاؤ۔ اے دو عمل کرو، تواڈے نال پیار کرے گا، محبتاں کرے گا، اور جنہوں اللہ دا پیار نصیب ہو گیا ان دی دنیا تر گئی تے ان دی آخرت تر گئی۔ فرمایا والقاذمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اللہ پاک سارے نوں یہ دو کام کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ غصہ نہیں کرنا، تو جدوں بھی رات نو سونا کی کر کے سونا ہے، معاف کر کے سونا ہے۔ یہ دو کام کران گے انشاءاللہ لوگ بھی سارے نال پیار کرن گے تے محبتاں بھی کرن گے۔ آخری بات، جڑا بندہ غصہ کرنے والا ہوئے گا نا تے لوگ ان دا نام لینا گوارا نہیں کر دے، کہندے یار ان دی کی گل کرنی، وہ تو ویسے مینٹل تے پاگل ہے۔ اسی یہ گل کرنے ہیں، اور جدو اپنا وقار بنانا چاہنا ہے، اپنی عزت بنانا چاہنا ہے، غصہ کرنا چھڑ دے تو لوگوں کو معاف کرنا بن جا۔ اللہ پاک سن سارے یہ دو کام کرنے توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما توفیق الا باللہ والسلام۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔